5 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ترتیب سے، تو وضاحت ہوگی کہ قرآن حکیم دین اسلام کے تعلق سے کس طرح اس کی جامعیت کو اور اس کے کمپریہنسو ہونے کو واضح کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اگر 9/11 کے اعتبار سے ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیں تو اللہ کے نزدیک سسٹم فقط اسلام ہے۔ بش نے کہا تھا ہمارا، اللہ کہتا ہے میرا، یہی ساری بحث ہے۔ بندے کہتے ہیں ہمارا، اللہ کہتا ہے میرا۔ ابراہیم لنکن نے غالباً کہا تھا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے، عوام کے لیے۔ یہی آج ہماری بعض سیاسی مذہبی جماعتیں بھی نعرے لگاتے ہیں۔ ڈیبیٹ اسی بات کی 3 دفعہ قرآن میں آیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، سورہ نام کی آیت نمبر 57 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے۔ بہرحال پہلی بات سورہ آل عمران آیت نمبر 19، سسٹم اللہ کہتا ہے میرا، اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور سسٹم، کوئی اور دین، کوئی اور نظام اختیار کرے گا، ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ نفاذ دین اسلام۔ اس کا اصل مسئلہ آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسلام لاؤ گے تو کل کامیابی، اور اسلام نہیں لاتے تو خسارہ ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ ابھی آگے ہم اور اس کو سمجھیں گے، ان آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور سسٹم، کوئی اور نظام اختیار کرے گا، ہرگز وہ اللہ کے اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تیسرا مقام مشہور آیت حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی شان کے ساتھ یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ اللہ کہتے ہیں مکمل فرما دیا اور دین نعمت کے طور پر دیا۔ آج یہ بڑی جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ شریعت کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دین نعمت کے طور پر دیا ہے، زحمت کے طور پر نہیں دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، not as a religion, not just for some modes of worship, not just for some rituals, but as a complete code of life۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے اور مکمل فرما کر دی۔ شان کے ساتھ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام میں ایمانیات بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، خاندانی زندگی بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، عدالت بھی، ریاست بھی، سب کچھ اس پورے میں داخلے کا مطالبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اس کے بعد اگلا مقام اسی تسلسل میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 ہے۔ پس منظر میں یہود کی یہ حرکت کہ کچھ ایک حکم مانتے ایک نہ مانتے، ایک پر عمل کیا ایک پر عمل نہ کیا، اور ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی سرزنش کی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں۔ یہ تقسیم، یہ ڈویژن ود دی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، ود دی دین آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کا ایک حکم مانو ایک نہ مانو، ایک پر عمل کرو ایک پر عمل نہ کرو، یہ تقسیم اگر تم کر دو، فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم اس سے جو یہ رویہ اختیار کرے، کچھ مانے نہ کچھ نہ مانے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، اس کا قبول ہونا تو الگ بات ہے، اس کی جزوی عبادت یا جزوی اسلام کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ 5 مقامات قرآن حکیم میں جن کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے ہاں دین، سسٹم، نظام زندگی صرف اسلام قابل قبول، اللہ کے اس کے سوا کچھ اور قابل قبول نہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ میں نے مکمل فرما کر دیا، اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آؤ، اور اللہ فرماتا ہے کچھ لو کچھ نہ لو، یہ پک اینڈ چوز، یہ بٹس اینڈ پیسز میں، یہ ڈویژن کے ساتھ، یہ تقسیم کے ساتھ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔